अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। और आज की शुरुआत हमने इस चीज़ से की है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि खिलाड़ी बड़े थे। ये जो इंडिया का एक फाइनल हारना और उसके बाद फाइनल हारने के बाद रोना, ये चले जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एज पर रूल तो पाकिस्तान ने कुछ गलत नहीं किया कोई, इसलिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशियन इमर्जिंग कप के ऊपर या इमर्जिंग टूर्नामेंट के ऊपर कोई एज लिमिट नहीं रखी। होनी चाहिए वैसे एज लिमिट भी होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि किसी प्लेयर ने इतने वनडे से ज़्यादा ना खेले हो, इतने T20 से ज़्यादा ना खेले हो। अगर T20 का टूर्नामेंट है तो कुछ थोड़ा सा तो वजह भी है उनका कहना। लेकिन जब उन्होंने पहले मैच में 8 विकेटों से हराया था, उस वक्त उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे हिसाब से पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया ने इस टूर्नामेंट से अचीव किया, क्योंकि वो फाइनल हार गए, लेकिन उन्होंने अपने 6 से 7 प्लेयर डेवलप कर लिए और पाकिस्तान ने वही प्लेयर खिलाए जो ऑलरेडी 8 प्लेयर पाकिस्तान के इंटरनेशनल खेल चुके थे। अब अमाद बट तो बेचारा 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी तो उसको मुदस्सिर नज़र ने कहा था कि ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। इसको मुदस्सिर नज़र के कहने पे, और मुदस्सिर नज़र इज अ वेरी वाइज मैन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, उनके कहने पे उसे वहाँ T20 के लिए भेजा गया था, नहीं खेला। उसके बाद फिर वो कभी पाकिस्तान की टीम में एक आध दफ़ा प्रोबेबल्स में तो आया, लेकिन वो खेल नहीं सका। तो 7-8 साल बाद उसको आप इमर्जिंग में भेज रहे हैं। पिछले टूर्नामेंट में उमैर बिन यूसुफ और अम्माद दोनों थे, तो आपने इतना कुछ अचीव नहीं किया जितना इंडिया ने अचीव किया। लेकिन आप सिर्फ टूर्नामेंट जीत गए, उसके शादियाने बजा लें और कदाफी स्टेडियम में मिठाई बांटें, लेकिन आपने अचीव नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कि ये एक मौका होता है कि एक्चुअल इमर्जिंग को यहाँ मौका मिलना चाहिए और आप आगे डेवलप करें। लेकिन इंडिया का तो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कि वो तो कहते हैं कि हम तो 2 टीमें ऐसी बना सकते हैं जो कोई भी इवेंट जीत जाए। 10 साल से तो वो कुछ जीत नहीं रहा आईसीसी का इवेंट। बैकअप बहुत अच्छा है, उनके पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जीत क्या रहे हैं वो, अगर प्लेयर अच्छे हैं, अगर वो डिलीवर कर रहे हैं, वो शो तो कर रहे हैं ना। वर्ल्ड कप के हर टूर्नामेंट में आपको हराते हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आईसीसी के इवेंट्स जो है, ओवरऑल बैकअप अच्छा है, इसीलिए वो दो टीमें बनाने की बातें करते हैं। ठीक है, वो नहीं जीत रहे। एक चीज होती है नीड टू बी वेरी गुड इनफ, एक होता है नीड टू बी लकी इनफ। तो वो उनकी लक उनके साथ नहीं चल रही, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट से अपने जो मकासद थे वो अचीव किए। हमारे मकासद इतने अच्छे नहीं थे, हम गो के ट्रॉफी जीत गए, लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़े दिन सेलिब्रेशन करें, लेकिन फिर हम सोचें कि हम क्यों अपने अच्छे प्लेयर डेवलप नहीं करते। हमने इस टूर्नामेंट से 1-2 अच्छे प्लेयर डेवलप किए हैं। सुफियान मुकीम जो लड़का है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसने बड़ा इंप्रेस किया इस पूरे टूर्नामेंट में। तो इस तरह के 4-5 लड़के आपने जो आपने जूनियर प्रीमियर लीग कराई थी, उसमें एक लड़का बासित अली था, उसमें एक लड़का शामिल हुसैन था, उसमें 3-4 लड़के और अच्छे थे। तो आप उनको डेवलप करते बजाय इसके कि 8-9 प्लेयर। अब मोहम्मद वसीम का इमर्जिंग एशिया कप में क्या बनता नहीं, ऑब्वियसली वो हर फॉर्मेट बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो आपने उनको गलत सेलेक्ट किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए हम भी इसको कोई ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप का मैच हारा था वो भी हारना नहीं चाहिए था, और ये भी हमें जीतना चाहिए था जो हम जीते। लेकिन ये भारत का रोना जो है ना, वो गलत है। ने उसकी एक बड़ी अच्छी रीजन पेश की कि हमने अपने मेन प्लेयर नहीं खिलाए थे, फाइनल पे फिर खिलाए। वो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े जरा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन ये मैच राइटली पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए था और पाकिस्तान जीता। फैंस ये सोच रहे हैं कि ये तो खाली इमर्जिंग एशिया कप था, असली एशिया कप में भी रिजल्ट ऐसा ही, तो भारत उसकी भी तैयारी से आए। फैंस का क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। फाइनल 3 बार कराने का मुतालबा करना सरासर नाजायज है। शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। 3 बार क्या 300 बार करवा लें, पाकिस्तान फिर भी इनको हराएगा। हम पाकिस्तान क्रिकेट को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। अगर ये 3 मरतबा पाकिस्तान के साथ खेलने के बाद फिर ये हारेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं जी ये 5 की सीरीज होनी चाहिए। बारी इतने हौसले पस्त हो चुके हैं, तो तुम खेल के मैदान में क्यों आते हो? जब कोई जीत जाता है तो रोना धोना शुरू कर देते हो कि जी वो जीत गया, ये हार गया। ये 10 मैच भी कर लेना तो इनका रोना धोना खत्म होना ही नहीं है। जो हकीकत है उसको मान लें, पाकिस्तान जीत चुका है। इंडिया से हार बर्दाश्त ही नहीं होती। 2 मैच करा ले, 3 मैच करा ले, इनसे हार नहीं तस्लीम होगी। इसकी आदत है इंडिया वालों की, जो जब हारते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इंडिया का तो काम ही है रोना। उनका बस चले तो आईसीसी के रूल भी खुद बनाए, और जब तक जीते नहीं तब तक बोलते रहे कि हमारा ये कब करवाते रहो। उनके पास और कोई इशू नहीं है, अपनी हार पे कुछ ना कुछ तो उसकी मीडिया वावेला मचाएगी। अक्रॉस पाकिस्तान एक ही आवाज़ है कि इंडिया हारता है तो रोता है, और इसमें कोई शक नहीं है। चलें, अगर आप ये भी कहते हैं कि एज का प्रॉब्लम था या हमारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो ये तो जब आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुआ था उसके बाद भी रोहित शर्मा कह रहे थे तीन करा लें। वो हमेशा डिफीट को बहुत ईजी नहीं लेते, उसके ऊपर उनके बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। उनका मीडिया ले लें, उनके फॉर्मर प्लेयर्स ले लें, लेकिन ज़ाहिर है 2 टीमें खेलती हैं, जो एक टीम जीतती है
اور دوسری ٹیم کا ہارنا ضروری بنتا ہے, اس لیے کہ اگر ایک ٹیم نہ ہارے تو پھر میچ تو یا تو ٹائی ہو جائے یا واش آؤٹ ہو جائے. بٹ لیکن اس کا کافی مذاق بنتا ہے اس چیز کا کہ اگر آپ یہ بولے, کیونکہ روہت شرما نے اس ٹائم پہ یہ کہا تھا کہ بیسٹ آف 3 ہونا چاہیے, پھر انڈیا میں بھی ہونا چاہیے, تو ہر چیز آپ کی مرضی سے تو نہیں ہوگی. زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بناتا ہی انڈیا ہے, انڈیا کی سنی جاتی ہے, تو پھر وائی ناٹ وہ پہلے سے کہہ دیں کہ جی بیسٹ آف 3 ہونا چاہیے. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے وہ ٹائم نکال لیتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ان کا تو شیڈیول اتنا پیکڈ ہوتا ہے, پھر وہ ایک فائنل کی بات کریں, اگر وہ 3 فائنل کھیلیں گے تو انہیں کے لیے مشکل ہے, متاثر ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور بات ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو موونگ آن بڑھتے ہیں. پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کریں, شاندار پرفارمنس جاری ہے, بٹ آج کا دن جو ہے وہ کرکٹ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں رہا, کیونکہ آج کے دن صرف 10 اوور کا کھیل ہی ہو پایا. 12 رن کی ہماری لیڈ ہو گئی ہے. تھینک گاڈ عبداللہ شفیق رنز کر رہے ہیں اور بڑی اچھی نک میں بھی لگ رہے ہیں, ساتھ بابر اعظم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور مجھے بڑا صبح مزہ آ رہا تھا جو جے سوریا اور بابر اعظم کی بیٹل چل رہی تھی. 5 بار وہ آلریڈی ان کو آؤٹ بھی کر چکے ہیں, پھر انہوں نے آج ایک چھکا بھی لگایا تھا. بابر تھوڑا انکمفرٹیبل لگے شروع میں, لیکن اب فارم ان کو بھی مل رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے رن بن رہے ہیں. ہاں, بابر کی ایک وہ جو کہتے ہیں نا چنک ان دی آرمری, کہ وہ ایک تھوڑی سی ان کی کمزوری ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. لیفٹ آرم اسپنر پہ مہاراج نے 2-3 دفعہ آؤٹ کیا ہوا ہے, تو نہیں ہونی چاہیے. بابر کو اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اب ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, 2019 کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوا تھا تو ان کو کلدیپ یادو نے آؤٹ کیا تھا, اور کیسا بال تھا, ایک دم اندر آئی. اور تو بابر کی ایک پرابلم ہے, وہ لیفٹ آرم اسپنر کو گیند اندر آتے ہوئے پرابلم کرتی ہے. تو وہ بہت بڑا پلیئر ہے, سوچے گا, نیٹ پہ کام کرے گا. پھر نیا اسٹاف آیا ہے, بیٹنگ کوچ نئے آئے ہیں, وہ بتائیں گے ساری چیزیں, تو یقیناً امپروو کرے گا. لیکن آج برا ہوا کہ بارش ہو گئی, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی 3 دن باقی ہیں. پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے, پاکستان کے ہاتھ میں گرپ میں ہے. انٹل اینڈ انلیس ظاہر ہے ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, ٹیسٹ میچ میں کوئی بڑی اننگ کھیل گیا, 200 کر گیا, خدا نخواستہ کوئی سری لنکا کا پلیئر, خدا نخواستہ میں نے اسی لیے کہہ دیا, تو شاید ٹیسٹ میچ وہ بچا سکیں, یا ویدر بیچ میں آ جائے, اس لیے کہ کولمبو میں تو بارش ہوتی ہے, بارش کا سیزن بھی ہے. آج کا دن ہم نے دیکھا پاکستان کو 2-0 جیتنا چاہیے, تاکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی اس سائیکل میں ہم کم از کم اچھا کر کے, اگر بہت آگے نہیں جا سکتے تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ 3-4. شاہد صاحب نے ابھی ہمیں پریکٹیکل ریالٹی ایک چیک دیا ہے, کیونکہ کل سے بہت بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ 2 بڑی ڈیفیکلٹ سیریز ٹاپ پہ آ جائیں گے, لیکن ہمیں آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا ہے اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے, تو یہ واقعی ہمارے لیے ہمیشہ بڑا ٹف چیلنج رہا ہے. اس سائیکل میں اب جیسے آسٹریلیا سے ہیں دسمبر میں, اللہ کرے آسٹریلیا اور ڈاؤن ہو جائے ورلڈ کپ میں, جب ہم وہاں پہنچے تو اتنی ڈاؤن ہو. ایشز میں بھی ان کی بڑی ٹھکائی ہوئی ہے. ہمارا بالنگ اٹیک اچھا ہے, ہم زیادہ تر آسٹریلیا میں ہارتے ہیں تو بالنگ کی وجہ سے آتے ہیں. ہم اتنے رن بنوا دیتے کہ ہماری بیٹنگ پھر اس کو کیچ نہیں کر پاتی. اس دفعہ ہمارا بالنگ اٹیک اچھا ہے. اگر اس جب ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے تو نسیم شاہ بہت ینگ تھے, اس وقت مصباح نے, وقار نے اتنا بڑا ہیوج رسک لیا تھا اس کو وہاں کھلا کے, لیکن اس وقت بھی امپریسو تھا. تو اب اگر شاہین, نسیم شاہ, احسان اللہ اور اس شاہنواز دہانی, اس طرح کی 4-5 فاسٹ بالر, اچھے فاسٹ بالر ہماری ٹیم میں ہوئے ٹیسٹ میچوں میں, تو ہم یقیناً آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جیتیں گے, لیکن ہم ٹف ٹائم. آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو ود دا مائنڈ سیٹ رادر دین اسکل. اور اس کی بات کرتے ہیں, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ دماغ کی جو بیٹل ہے اس میں وہ ہم سے ہمیشہ اوپر رہتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے ڈفرینٹ کرنا پڑے گا. اب یہ پاکستانی وے آیا ہے, بیس بال کے بعد پاک بال چل رہا ہے. دیکھیں پہلے تو ہم بڑے عجیب سی چیزیں سنتے تھے کہ پاکستانی وے یہ ہوتا ہے کہ ادھار کر کے بھاگ گئے, اب پاکستانی وے ذرا ڈفرینٹ ہے. جی, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن کیونکہ ایشز کا ذکر ہوا ہے تو مینچسٹر تھا وہ پانی میں بہہ گیا, اور بڑا افسوس ہوا ہوگا میزبان ملک کو, انگلینڈ کو, کہ وہ یہاں سیریز جیتنے کی پوزیشن میں آ جاتے, اور اب تو آبویسلی آسٹریلیا یہ ٹرافی ایشز کی ریٹین کرے گا. کہتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. ناظرین, پاکستان کرکٹ بورڈ کا لاہور میں اہم اجلاس, مشن ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر بنانا. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی سربراہی میں مصباح الحق بھی اجلاس کا حصہ ہیں. مصباح الحق ذکا اشرف کے مشیر کے ساتھ کرکٹ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد ملک نے لاہور سے, اور وہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. جی شہزاد, اس اجلاس کے بارے میں بتائیے گا, کون کون شریک ہوا اور کیا ایجنڈا ہے؟ جی ہاں, گزشتہ روز سابق کپتان کو چیئرمین پی سی بی کا جو ہے کے اوپر مشیر مقرر کیا گیا تھا, جس کے بعد انہیں چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے مصباح الحق کو کمیٹی کا سربراہ بنایا, اور
یہ گزشتہ روز فیصلے کیے گئے تو آج جو ہے وہ شہزاد آپ کی آواز ہم کو صحیح نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اپڈیٹ شہزاد کے مصباح الحق کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اور کرکٹ کمیٹی کا ان کو سربراہ بھی بنایا ہے, ساتھ ساتھ اس پر کیا کہیں گے, اور یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری لانے کی بات ہے جس کی مجھے لگتا ہے بہت ضرورت بھی ہے, اس میں کیا اجلاس ہو رہا ہے؟ ظاہر ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے مصباح ساری پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی, پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی, اور آنریڈی بیسس پہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود انٹرسٹڈ ہے اور خود چاہتا ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری آئے. اللہ کرے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر پائے, اس لیے کہ یہ بڑا عارضی سا سیٹ اپ ہے. اس کے بعد کیا سیٹ اپ آتا ہے, نگران حکومت یا نگراں جو بھی وزیر اعظم آتے ہیں کیا وہ اپنا آدمی لائیں گے, جب الیکشن ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا, تو یہ تھوڑا سا ایک دم عارضی ایک کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے. لیکن مصباح کی انڈکشن بہت اچھی ہے, وہ اچھے ایڈوائز بھی دیں گے اور اچھے اسٹیپس بھی لیں گے. لیکن ایک چیز جو خطرناک ہے وہ مکی آرتھر اور مصباح الحق کا, کہ جب مصباح الحق تھے ان کی کمیٹی نے مکی آرتھر کو 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد ہٹایا تھا, اور جب اس دفعہ ٹیم ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا تھا اس وقت بھی مصباح نے بڑا ہارڈ ہٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہز اپوائنٹمنٹ از لائک اے سلیپ آن دا فیس آف پاکستان کرکٹ. تو دیکھیں کہ اب مکی آرتھر سے ان کی کیسی وہ ہوتی ہے. اچھے لوگ ہیں, دونوں مل کے کام کریں تو پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوگا. اچھا, لیکن پہلے بھی ہم نے جو کرکٹ کمیٹی دیکھی ہے جتنی بار بھی بنی ہے, ان کے کوئی ایسے پاور نہیں ہوتے تھے, ایسا رول نہیں ہوتا تھا. تو کیا اس بار ڈفرینس آئے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف نام کی پوسٹ ہوتی ہے؟ پاور دینا پڑے گا. اب یہ چیئرمین کے اوپر ہے, ذکا اشرف صاحب کے اوپر, کہ وہ کتنی پاور دیتے ہیں, ان کے ایڈوائزز کو, ان کے مشوروں کو کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں, کتنا سنتے ہیں. یقیناً سنسیئر ایڈوائز دے گا مصباح. اور پھر ایک آدمی کی یا ایک ایسی کمیٹی کی نگرانی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوچز کیا کر رہے ہیں, پلیئرز کیا کر رہے ہیں, کپتان سلیکشن کمیٹی کیا کریں, تو اس کے کوارڈینیشن کے لیے کرکٹ کمیٹی کا ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے سامنے تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.